اب آتے ہیں کہ آپ کے کویشچنس، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جی کویشچنز آپ کے کیا کیا تھے. اچھا جی، یہ محمد حارث کا کویشچن ہے جی سر فرانس کی اپ کمنگ ٹیک کے لیے اپلائی کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. آپ آ جائیں، رابطہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ کو یونیورسٹیز کے بارے میں بتا دیں گے، اس کا گائیڈ بھی کر دیں گے کہ کس طرح سے آپ کا پروسیس ہوگا. انٹیک ابھی جو ہے اس کی ایک تو انٹیک اس کی جنوری سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مارچ تک ہوتی ہے. وہ موسٹلی اس کے اندر پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی پرائیویٹ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ پورا سال اوپن رہتی ہیں، تو جو ہے ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ پبلک یونیورسٹیز اویلیبل نہیں ہیں اس وقت، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز جو بھی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں گے کہ ان کے اندر آپ کے آپشنز نکل سکتے ہیں. تو وہ آپ اگر دیکھ لیں، اگر آپ بجٹ میں آتا ہوگا تو آپ اس کو ضرور اپلائی کریں. ادروائز جنوری کے بعد جو ہے نا پبلک یونیورسٹی موسٹلی اوپن ہوں گی، اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سر ذرا آسیہ کی بینک سٹیٹمنٹ پر بات کریں ماسٹرز کے لیے، جو آپ نے 45 لاکھ بتایا ہے. اچھا جی، تقریباً جو ماسٹرز کے لیے اس میں دو طرح کی اسٹیٹمنٹ، جو 24 ایئر سے اوپر ہوتے ہیں ان کی کم ہوتی، کم ایج کے ہوتے ہیں ان کی کم اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. باقی اس میں جو ہے نا اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ اسپانسر اسٹیٹمنٹ 45 سے 50 لاکھ کر سکتے ہیں تو دین آپ جو ہے نا آسٹریا میں آپ کے لیے ویزا کے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں. ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹ جن کے ویزا لگ رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ تقریباً 4.5 ملین سے لے کے تقریباً 5 ملین تک ہوتی ہے. تو وہ چاہے آپ خود سے کریں چاہے کسی کا اسپانسر لگا لیں پیرنٹس کا، تو وہ آپ کو اس طرح سے جس کا بھی آپ کریں گے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. مزید اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پروفائل شیئر کریں، پھر ایک جو ہے نا پراپرلی آپ کو گائیڈس کر سکتا ہوں. ایک جنرل سا رول ہے کہ اتنی ہی اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی. اچھا جی، یہ ہمارے مبین ذوالفقار. السلام علیکم سر، آئی ایم ویری کنفیوزڈ اباؤٹ دا ڈیسیژن آئی نیڈ ٹو میک. IELTS or PT test necessary for scholarship? Can I take admission without IELTS or PT in European Schengen countries? I have completed a BBA in finance and with 3 CGPA 92% I have taken test yet I have not taken. اچھا how much for admission? دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ آپ کا آئلٹس کو لے کر اور PT کہ کیا آپ کو یہ لینا ہے. باقی آپ کے جو مارکس ہیں مطلب 3.71 CGPA بہت اچھا ہے، 92% ماشاء اللہ آپ کو ملے گا، ایڈمیشن مل جائے گا. جو یہاں پر جو ہے نا کمپلشن، یونیورسٹی اگر کہیں کمپلسری کرتی ہے نا کسی کورس کے لیے کہ جی اس کورس میں آپ آئلٹس دیں PT دیں، تو دین آپ اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میں موسٹلی جو یونیورسٹیز ہیں، میں آپ کو مطلب آسٹریا کی بات کروں تو 4 سے 5 یونیورسٹیز ہیں، چیک ریپبلک میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، اس کے علاوہ اٹلی میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، تو کہ وہاں پر آپ کو آئلٹس نہیں چاہیے ہوتا. باقی ایمبیسی کی طرف سے ایسا کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور جہاں تک آپ اسکالرشپ کی بات کریں، وہ اسکالرشپ کی بھی ایسی اسکالرشپ جو اگر کوئی ایسا آتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسپیسیفکلی ڈیمانڈ کیا ہوا ہے اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹس کے اندر، تو دین آپ کو ضرورت ہے کہ آپ آئلٹس اور PT دیں. ادروائز ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو ہے آپ کی وہ جو ہے ضرورت ہے کہ آپ وداؤٹ آئلٹس آپ کو ایڈمیشن بھی مل جائے گا اور آپ جو ہے وہاں پر جا کر اپنا سارا کمپلیٹ. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت تھوڑے لوگ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آئلٹس دیا ہوا ہے اور آئلٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا جی، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں زین طاہر، اسٹڈی ان اسپین. میرے بھائی اسپین کو ابھی ہم ڈیل نہیں کرے اس لیے میں اس کے اوپر آپ کو نہیں ابھی بتا سکتا. تو وہ آپ جو ہے نا ایسے کسی رابطہ کر لیں جو اسپین کو ڈیل کر رہا ہو، وہ ہمارے پاس اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. چیک ریپبلک، از اٹ ایزی ٹو گیٹ چیک ریپبلک اپوائنٹمنٹس؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت یورپ پورے کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں. اٹلی کی بات کر لو، آسٹریا کی کر لو، باقی کی. لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو ہے وہ لے نہیں سکتے اور اپوائنٹمنٹ ملتی ہیں، اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس وقت آپ نے لینی ہے. اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اگر آپ اس وقت بک کرنے کی کوشش کریں تو جو ہے وہ موسٹلی بک ہو جاتی ہیں. اچھا جی، فرانس کی آپ کے میں انٹرویو اپلائی بالکل کروا سکتے ہیں، میں اور بھی بتا چکا ہوں. سر ذرا آسٹریا کی بینک اسٹیٹمنٹ بتا دی آپ کو. سر 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے اپ ٹو 5 ملین، لیکن سر کون سا ایویڈنس لگائیں ایمبیسی سیٹسفائی ہو جائے؟ میرے بھائی آپ نے اگر پیرنٹس وغیرہ سے لی ہے یہ پیسے تو آپ ان کی اگر کوئی جاب ہے، بزنس ہے، اس کا لگا دیں، سورس آف انکم مطلب وہ کر دیں، یا اس کو آپ ڈسکس کر لیں. اب نہیں پتا کہ آپ مطلب کس طرح کی سچویشن میں ہیں. اگر پیسے ہیں تو جسٹیفیکیشن بنائی جا سکتی ہے، کوئی سیل ڈیڈ بنا لیں یا کس طرح سے اور کر لیں. اگر آپ نے اکٹھے پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں تو اس کے لیے پھر کوئی آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی چیز سیل کی ہے،
کوئی پراپرٹی سیل کی ہے, اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں. تو وہ آپ ڈسکس کر لیں ہمارے ساتھ, رابطہ کر کے ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں. وہ ہو جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسے ہی کرتے ہیں, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ونٹر انٹیک کی کیا ہیں یورپ میں؟ دیکھیں ونٹر انٹیک آسٹریا میں ہے, آپ اس کے لیے انفارمیشن لے لیں. جو یورپ ہے وہاں پر آپ کا جو اسٹڈی گیپ ہے لکھا ہوا, توثیق احمد صاحب نے پوچھا ہے فرانس اور چیک ریپبلک میں اسٹڈی گیپ اور ایج کا افیکٹ کیا ہے. دیکھیں اسٹڈی گیپ جو ہے نا وہ 8 سے 9 سال کا اسٹڈی گیپ یورپ میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا اس گیپ میں آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں, اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو آپشنز اور دیکھنے پڑیں گے, آپ اسٹڈی کے لیے پھر جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. سر یو ایس اے کی انیشیل 3 سے 4 لاکھ ہے. دیکھیں اس میں نے یو ایس اے کا جو بتایا ہے کہ جب آپ نے فیس نہیں پے کرنی, فیس تو اس کی میں نے آپ کو لکھ دی تھی کہ فیس اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے, تو جو ہے باقی آپ انیشیل جو آپ کی کاسٹ ہے وہ اتنی ہے, فیس آپ نے بعد میں جا کر پے کر دی ہے. یہ ہمارے نمبر بھی اسرار صاحب نے شیئر کیا ہوا, اگر آپ میں سے کسی نے انفارمیشن لینی ہو تو یہ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. علی حمزہ, مائی انٹرمیڈیٹ رزلٹ ول بی اناؤنسڈ ان مڈ آف سپٹمبر, واٹ از ارلیسٹ پاسبل ٹائم لائن ٹو گیٹ یورپ. دیکھیں آپ سپٹمبر میں اگر آپ کا ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ چیک ریپبلک اپلائی کر سکتے ہیں. فرانس کے اندر بھی آپشن مل جائیں گے, کیونکہ جنوری میں فرانس جو ہے وہ اس کی ساری یونیورسٹی پبلک فنڈڈ یونیورسٹیز اوپن ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آسٹریا اٹلی بھی اوپن ہو جائے گی. 3 آپشنز آپ کے بچیں گے. اگر آپ کے پاس 80% مارکس آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, مطلب آسٹریا بھی آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا. یہ علی حمزہ کا جو کویشچن تھا کہ سپٹمبر میں, یہ اس کا جواب ہے. نیکسٹ جو کویشچن ہے جی محمد عثمان, سر آسٹریلیا کا ویزا ریشو کتنی ہے؟ آسٹریلیا کی اچھی ویزا ریشو ہے, لیکن آسٹریلیا کی کاسٹ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. باقی ویزا ریشو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پروفائل پہ, آپ کے ایکسپینسز کس طرح سے آپ مینیج کریں گے. اس میں ریفیوجل بھی آتی ہے, لیکن اس میں ویزا تو لگ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے ویزا نہیں لگ رہے. ادینہ مبین ہیں جی, سر میری سی جی پہ 3.8 ہو آئی ہے اینڈ 4 ایئر ڈگری ہے, بٹ 2 ایئر گیپ ہے بیکاز میں نے ایم فل کیا ہوا ہے, بٹ میں نے ماسٹرز کے لیے جانا چاہتی ہوں تو آسٹریا میں گیپ نہیں. جی ادینہ کوئی ایشو نہیں ہوگا, میں نے بتایا کہ 8 سے 9 سال کا گیپ جو ہے نا وہ آپ کا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے یورپ کے اندر, تو آپ کی اچھی پرسنٹیج ہے, آپ دوبارہ سے ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایم فل کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ دوبارہ سے بھی لے سکتے ہیں. زین طاہر, از اٹ ایزی ٹو گیٹ چیک ریپبلک اپوائنٹمنٹس؟ بالکل جی, میں نے بتایا کہ اپوائنٹمنٹس کا ایشو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو آپ نے دیکھنا پڑے گا. اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں ایک جو اگر آپ بیٹھیں گے جس دن مل رہی ہوتی ہیں اس وقت اگر آپ سسٹم پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. اس کا بھی آپ بس ایک ہی حل ہے, اور اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ اپوائنٹمنٹس لیکن جو ہے اسٹوڈنٹ جن کو جو ہمارے تھرو اپلائی کر رہے ہیں ان کو مل رہی ہیں اپوائنٹمنٹس, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں اپوائنٹمنٹس. یہ کون آ گیا جی؟ نان فائلر ہوتے ہوئے پیسے ارینج کر کے بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ویزا لگ سکتا ہے؟ یہ سبحان جاوید ہے, ان کا کویشچن ہے, اور اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. نان فائلر ہوتے ہوئے دیکھیں آپ اگر نان فائلر ہیں تو آپ بینک اسٹیٹمنٹ ارینج کر لیں, لیکن فائلر بھی بن جائیں, وہ 4 سے 5 ہزار کی آپ کی کاسٹ ہے. وہ آپ کسی بھی لائر کو دیں کہ وہ جی آپ کو فائلر بنا دے, وہ فائلر بنا دے گا. باقی آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہے نیل بھی فل کرتے رہیں گے, لیکن آپ فائلر صرف ہوں گے, آپ نیل بھی فل کر سکتے ہیں, وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد لیکن آپ کو بینیفٹ مل جاتے ہیں, بینکنگ کے چینل استعمال کریں گے, آپ کو کاسٹ کم آتی ہے, آپ کے بہت سارے جو ہے ٹیکس ریٹرنس جو ہے نا وہ نہیں آپ نے اس میں آپ کو فل کرنے پڑتے. تو یہ بڑا ایک بینیفٹ ہوتا ہے جو ہے نا, اس میں آپ کر سکتے ہیں مینیج آسانی سے. اچھا جی, اب آ جاتا ہے احسان امیر ہے, سر اٹلی میں ماسٹرز کے لیے اپ کمنگ انٹیک. جی آپ اٹلی میں اپ کمنگ انٹیک جو ہے وہ نومبر سے سٹارٹ ہوگی, آپ اکتوبر سے جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اکتوبر میں ہمارے ٹچ میں آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو والا ہوگا. میکسیمم یونیورسٹیز تب آپ کو اوپن ملیں گی, اور اس کے لیے اس میں آپ کی آسانی ہو جائے گی. سر آسٹریا میں ایم بی بی ایس کا پروسیجر بتا دیں. آسٹریا میں ایم بی بی ایس کا پروسیجر ہم نے آسٹریا میں ایم بی بی ایس کو کبھی نہیں ڈیل کیا, اٹلی میں ایم بی بی ایس کو کرتے ہیں. تو ایم بی بی ایس کے بارے میں زیادہ ابھی اس کے میں ہم جو ہے نا مشکل ہے اس میں ایڈمیشنز وغیرہ, اس لیے میں ابھی آپ کو اس کے اوپر 100% اپنی رائے نہیں دے سکتا. آنے والے دنوں میں کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کر دیں. اسٹڈی گیپ اور 30+ کا ایج کا بتا دیں. اگر 30+ ایج ہے اور اسٹڈی گیپ اگر آپ کا 8 سال سے کم ہے تو دین پاسبل ہے, لیکن اگر آپ کا 8 سال سے زیادہ ہے
8 سے 9 سال سے زیادہ تو پھر مشکل ہے. ملک فواد. اچھا جی سر اٹلی میں ایڈمیشن اوپن ایم بی بی ایس کے لیے سر یو ایس سی کے انیشیل گولز. علی خان فریش پاسپورٹ پہ ویزا ایشو نہیں میرے بھائی. اگر فریش پاسپورٹ جو ہے نا وہ وزٹ ویزے کے لیے میٹر کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کے موسٹلی فریش پاسپورٹ ہی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. فریش پاسپورٹ آپ نے اگر ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہو یا کوئی اور بزنس وزٹ آپ نے اپلائی کرنا ہو تو دین فریش پاسپورٹ میٹر کرتا ہے, ادروائز کوئی میٹر نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کے 95% جو ہے نا فریش پاسپورٹ ہی ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ 99% جو ہے نا فریش پاسپورٹ ہوتے ہیں. اچھا جی اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں جی. اپوائنٹمنٹس میرے بھائی بس اپوائنٹمنٹس کا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے سے مل جاتی ہے. مطلب آپ نے جو ہے جس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت آپ سسٹم پہ بیٹھیں اور اپوائنٹمنٹ بک کریں تو وہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے. اٹلی کے اندر بھی ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں اور باقی جو چیک ریپبلک وغیرہ میں بھی گائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس وقت اپنے سسٹم میں موجود ہوں گے اور اپنا کوشش کریں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. اور باقی ہم اپوائنٹمنٹس لے کے نہیں دیتے, مطلب ایسا نہیں کہ ہم لے کے دے دیں کیونکہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن اپوائنٹمنٹس کیا جو ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے اس کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مل جائے گی. اچھا جی یہ ایک سبحان جاوید ہے, میرا نیپلس کو یونیورسٹی میں اٹلی میں ایڈمیشن ہوا ہے, ویزا اسسٹنس چاہیے, ویزا ریشو اس کی کیا ہے. دیکھیے یونیورسٹی کی اگر اچھی ہے, رینکنگ اس کی اچھی ہے تو اس کو میں آپ کو ویزا مل جائے گا. آپ اس کے لیے رابطہ کر لیں ہماری ٹیم کے ساتھ, ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو ہم کہیں گے وہ پوری کریں, انشاءاللہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے. سر 6 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ اپ ٹو 5 ملین, لیکن سر کون سا ایویڈنس لگا کے دیکھیں اس میں آپ کو آپ کا پتہ نہیں. اب آپ جو بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ قاسم ناصر ہیں جو پوچھ رہے ہیں 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ نے اب آپ کس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں. آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آئے. تو یہ آپ جو ہے اگر آپ نے پیرنٹ سے لیے ہیں تو اس کا لگا دیں ایویڈنس. اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی سے لون لیا, لون کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے ایمبیسی. اور اگر آپ جو ہے وہاں پر اس کے علاوہ کوئی چیز سیل کرنے کا جیسے لینڈ وغیرہ سیل ڈیڈ وہ بنوا لیں تو اس کا بھی جو ہے آپ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے آپ مینیج کر سکتے ہیں. مزید جو ہے نا آپ کا جو کیس ہے اس کے اوپر آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں, آپ کا جو ہے ڈسکس کر لیں, انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر مل جائے گا. اچھا جی کرنٹلی محمد احمد جاوید ہیں, کرنٹلی ایم بی بی ایس ایڈمیشن اوپن ہے. ابھی میرا اس کے جو ایڈمیشن جو ہے نا وہ 20 جولائی تک تھے, وہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہے. اب نیکسٹ انٹیک کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. اچھا جی اب یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں, ٹائم آلموسٹ جو ہے ختم ہونے والا ہے. تو باقی نیکسٹ انشاءاللہ کوئی ویبینار ہوگا, اس کے اندر آپ کے جو بھی فردر کویشچن آئیں گے اس کے اندر ان کو لیں گے, اور یا ہماری ویڈیوز کے اندر آپ اپنے کویشچن پٹ کر دیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے آپ کو گائیڈ کر لیں. دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سارا آج کا جو ویبینار ہے یہ پسند آیا ہوگا. اس کے اندر آپ کو انفارمیشن جو ہے ملی ہوگی. مزید اگر آپ جو ہے ہمارے بارے میں یا ہماری سروسز کے بارے میں یا یورپ میں اپلائی کرنے میں ایڈمیشن میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں. ہماری سوشل میڈیا پروفائل پہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو ویبینار آئیں گے, ویڈیوز آئیں گی, اس کو بھی دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.